وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آغاز ہو رہا ہے سورہ یوسف کا. بہت اہم سورہ مبارکہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے. قرآنی واقعات میں سب سے خوبصورت قصہ. اور اس میں ایک بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ باقی انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ قرآن مجید میں مختلف حصوں میں بیان ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یعنی ایک سے زائد جگہوں پہ بیان ہوا. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ کسی صورت میں ہے, کچھ حصہ کسی صورت میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ کہیں کچھ کہیں. اگر آپ اس کو بہت پریسائزلی بھی بتائیں تو کچھ حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کو سورۃ الانبیاء میں ملے گا ایک حصہ, اور پھر دوسرا میجر پارٹ ملے گا سورۃ الصافات میں. گویا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں تقسیم کیے گئے ہیں, ریپیٹ بھی ہوئے اور تقسیم بھی ہوئے, ایپیسوڈز میں بیان ہوئے. ایک ایپیسوڈ کسی صورت میں آئی ہے, دوسری ایپیسوڈ کسی دوسری صورت میں آئی. یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اس کے احسن القصص ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی سورہ میں بیان کیا ہے, اور پوری سورہ مبارکہ وہ صرف اسی واقعے کو جو ہے نا اس کا احاطہ کرتی ہے. اس سے پہلے کہ میں سورہ یوسف کا آغاز کروں اس کے متن کو پڑھنے کا, میں صرف چاہ رہا ہوں کہ ایک تقابل ہمارے سامنے آئے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو واقعہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سے بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. یعنی کوانٹیٹیو انالیسس اگر ہم آیات کا کریں تو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ڈسکس ہوئے. اور دوسرا واقعہ یہ ہے جسے احسن القصص کہا گیا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو اکٹھا ایک جگہ پر بیان ہوا. تو اگر تھوڑا سا تقابل کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک اتنا حیرت انگیز قسم کا یعنی کمپیریزن موجود ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت سملر ہیں, ایک جیسی ہیں, اور بہت ساری وہ ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد بھی پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نوٹ فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ماں کا ذکر ہے. ماں کا ذکر, ماں کی پریشانی ہے, اور ماں نے جو ہے نا وہ یعنی اس کو پریشانی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو, تو والدہ نے پھر انہیں وہ صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دیا. وہاں ماں کا ذکر ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے کیسے پریشان ہوتی. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو باپ کا ذکر ملے گا. یعقوب علیہ السلام کیسے اپنے بیٹے کے لیے پریشان رہے, روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. اتنے آنسو بہائے ہیں کہ بنا ہی چلی گئی. تو یہ جو ایک پیئر تھا ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے, یہ آپ کو پورا ہوتا ہوا ملے گا یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے. اسی طرح آپ ایک سملیرٹی یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں کے پانی میں پھینکا گیا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا ہے. بچپن میں صندوق میں رکھ کے انہیں پانی میں دریا میں بہا دیا گیا. یہ بھی ایک سملیرٹی معلوم ہوتی. اسی طرح یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا اس پانی میں, موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پھینکا تھا. لیکن فرق کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں پانی میں بہایا ہے ان کی جان بچانے کے لیے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں پانی میں پھینکا ہے جان لینے کے لیے. پھر ایک سملیرٹی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں مصر کے دربار میں پہنچے ہیں, لیکن فرق ہے موسیٰ علیہ السلام مصر کے دربار میں پہنچے ہیں حکومت کے مخالف بن کر, اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت میں سے حصہ عطا فرمایا, وزیر بنا دیا انہیں. اسی طرح یہ سمجھیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بہن نے اپنی والدہ کے قریب کیا ہے.
یعنی وہ جب صندوق میں تیرتے ہوئے پہنچے اور پھر فرعون کے محل میں انہیں لے جایا گیا، اب کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو بہن آئی اور بہن نے آ کر کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس خاتون کا دودھ پئیں گے، آپ اس کو ہائر کر لیں، آپ اسے اپنے پاس بلا لیں۔ تو بہن نے ایک ایسی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں، اور اس کے برعکس یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باقاعدہ سازش کی کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے دور کر دیا جائے۔ وہاں بہن ماں کے قریب کر رہی ہے اور یہاں بھائی باپ سے دور کر رہے ہیں۔ اسی طرح یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے نکلنا پڑا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو اور اپنی قوم کو مصر میں بلوا لیا ہے وزیر بننے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام وہ شاہی خاندان سے نکلے ہیں اور مدین میں جا کر وہ چرواہے کے خاندان تک پہنچ گئے، اور یہاں یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ چرواہے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شاہی خاندان تک اللہ نے ان کو رسائی عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، انہوں نے ان کی جان بچانے کے لیے جو ساری تدبیر کی ہے نا، وہ ایک مادی نوعیت کی تدبیر تھی، یعنی وہ صندوق میں ڈالا جائے اور پھر پانی میں بہا دیا جائے، اور یہ سب تدبیریں کی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے بھی ان کی جان بچانے کی تدبیر کی، لیکن وہ تدبیر ساری کی ساری روحانی تھی، دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، تو یہ روحانی تدبیر تھی جو ان کے والد نے اختیار کی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، اور یوسف علیہ السلام کے کیس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ کا مددگار ہوگا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شاہی محل میں ایک با اثر خاتون کے حوالے کیا ہے، وہ جو فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک با اثر مرد کے حوالے کیا ہے جو عزیز مصر تھا۔ اور اتنی سملیرٹی آپ کو لگے گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں آسیہ کے پاس آئے ہیں تو آسیہ نے فرعون سے کہا ہے، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے فرعون سے کہا ہے کہ اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یہ بڑا ہوگا تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہاں عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لا کر اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ چیزیں ایک دوسرے کی مطابقت میں آتی جا رہی ہیں، سملر ہوتی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دی گئی تھی، یوسف علیہ السلام کو بالفعل قید میں ڈالا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ ان سے قتل خطا ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ انہیں ان کے سامنے زنا کا آپشن رکھا گیا تھا، اس کی طرف انہیں راغب کیا گیا تھا۔ اور بڑی زبردست بات جو یعنی اس سارے کمپیریزن کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں جو آزمائش ہوئی ہے وہ طاقت کے ساتھ تھی، یعنی اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، مکہ مارا بندہ مر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں ہی آزمائش ہوئی ہے ان کے حسن کی وجہ سے، وہاں طاقت سے آزمایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، یہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے حسن سے آزمایا گیا، اور دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، اب آپ سنیں، یہ جو ذہن میں میرے بات آئی کہ اس کا کمپیریزن ہونا چاہیے، وہ کس اعتبار سے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہی الفاظ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کم و بیش ادا فرمائے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ایک لفظ کے فرق کے ساتھ دونوں کے لیے الفاظ بھی اللہ نے ایک جیسے عطا فرمائے۔ تو بہت آپ کو ان دونوں واقعات میں چیزیں کامن ملیں گی، ایک جیسی ہوتی ہوئی ملیں گی۔ اب ہم بسم اللہ پڑھ کے تو انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا اور اس خوبصورت واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے ایک عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تمہاری اپنی زبان میں آیا ہے۔ جن لوگوں کی طرف براہ راست اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا وہ عرب تھے، کہیں انہیں سمجھنے میں دشواری نہ ہو، کہیں وہ ایسا کوئی عذر نہ تراشیں، یہ تو ہماری زبان میں نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔
لہذا جن کی طرف نازل کیا گیا انہی کی زبان میں اسے نازل کیا گیا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سناتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا. اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے. یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یعنی میں اگر یوسف علیہ السلام کا وہ تعارف ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں نسل کے اعتبار سے، تو یوسف علیہ السلام نبی، ابن نبی، ابن نبی، ابن نبی تھے. 4 پشتوں کی نبوت. خود نبی، ان کے والد نبی، پھر ان کے دادا نبی، اور پھر پردادا تو صرف نبی نہیں بلکہ خلیل اللہ علیہ السلام. یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کی 2 شادیاں تھیں. پہلی شادی سے ان کے 10 بیٹے تھے اور دوسری شادی سے 2 بیٹے تھے. یہ جو 2 تھے چھوٹے والے، یہ تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین. وہ 10 پہلی بیوی سے تھے. ان 10 کا اپنا ایک گروپ تھا، آپس میں ان کا تعلق زیادہ تھا. ظاہر ہے وہ جو سوتیلا پن ہے، وہ کتنا ہی آپ نبی کے بیٹے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ سوتیلا پن جو ہے وہ آپ کی فطرت میں بہرحال آتا ہے کہیں نہ کہیں سے. لہٰذا وہ 10 جو تھے وہ اپنا گروپ الگ بنا کے رکھتے تھے اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو الگ رکھا کرتے تھے. بنیامین ابھی بہت چھوٹے تھے اور یوسف علیہ السلام ان سے بڑے تھے. اب ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں کہنے لگے، یا آبتی، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں. والشمس، اور سورج دیکھا ہے، والقمر، اور چاند دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے یہ سارے مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب آپ ذرا اس آیت مبارکہ کی خوبصورتی کو دیکھیں. یعقوب علیہ السلام نے تو خواب سمجھ لیا، اور خواب کیا ہے کہ 11 ستاروں سے مراد بھائی ہیں، سورج سے مراد والد ہیں، اور چاند سے مراد والدہ ہیں. آپ دیکھیں اس ایک خواب کے اندر کیا خوبصورت انداز ہے. ایک گھر کے اندر کس کیریکٹر کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اللہ نے بتا دیا. 11 ستاروں کا مطلب ہے بھائیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ ستارے. اور ستاروں کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، راستہ دکھانا، ڈائریکشنز دینا. تو بہن بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ان کو زندگی کے راستہ دکھانے والے بن جائیں، ان کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں، ان کی مدد کرنے والے بن جائیں. یہ بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے. اور گھر میں باپ کو سورج بن کے رہنا چاہیے، ماں کو چاند بن کے رہنا چاہیے. روشنی سورج بھی مہیا کرتا ہے، روشنی چاند بھی مہیا کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا سورج کی روشنی تپش والی ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے. جس گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ ماں اور باپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا کہ باپ سورج کی طرح ہے کہ کچھ حدت اس کی طرف سے آتی ہے، بچوں پر اس کا کچھ تھوڑا سا روب بھی قائم ہے، اور ماں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ماں اپنے بچوں سے وہ ٹھنڈی روشنی دینے والی ہو، محبت کرنے والی ہو، نرمی کا رویہ اختیار کرنے والی. اگر ایسا ہوگا تو آپ سمجھیں وہ گھر جو ہے نا وہ بڑا ایک مثالی گھر بن جائے گا، وہ خاندان مثالی خاندان بن جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ خواب کیا ہے.
اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ 11 ستارے بھائی ہوں گے، اور والد اور والدہ، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے کہ یہ سب مل کر ان کے سامنے تعظیماً جھک جائیں گے۔ لیکن اگر اسی موقع پر یعقوب علیہ السلام انہیں اس خواب کی تعبیر بتا دیتے تو شاید دل میں کہیں تکبر آنے کا اندیشہ ہوتا۔ لہٰذا آپ نوٹ فرمائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب سن لیا ہے، اور خواب سن کر اس کی پوری تعبیر نہیں بتائی، پہلے صرف اتنی بات کہی ہے، قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک سوتیلے پن کی کیفیت بہرحال موجود ہے، وہ ایک جیلسی کا فیکٹر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا خواب انہیں سناؤ اور وہ اس خواب کی تعبیر سمجھ جائیں، بہرحال وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، اور وہ ایک خواب کی تعبیر سمجھ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کہ تم اس مقام تک نہ پہنچ پاؤ جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، لہٰذا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ڈسکس مت کرو، فَقِیدُوا لَکَ کَیْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے اور بڑی بری تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے بیٹے ہیں لیکن خود نبی نہیں ہے، لہذا شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان کو بہکا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، بس اتنا جملہ کہا ہے، اسی طرح آپ کا رب آپ کو چن لے گا، پسند فرما لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کی حقیقت کا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور جیسے آل یعقوب پر کیا ہے، کما أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور جیسے اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کیا تھا آپ کے دو باپوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ یہ اشارہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ نبوت چونکہ نسلاً بعد نسلاً چلتی جا رہی ہے، تو لہٰذا میری اولاد میں سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پسند فرما لیا ہے اس نبوت سے سرفراز فرمانے کے لیے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب سب کچھ سننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یقیناً یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں آیات للسائلین، کئی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، اب یہ جو بھائی تھے نا 10 کے 10، یہ مل کر بیٹھ گئے اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، بات کرنے لگے کہ یہ عام طور پر بھی اگر آپ اس کو سمجھیں نا کہ بڑی نیچرل بات ہے، گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہو وہ سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، سب سے زیادہ لاڈلا وہ ہوتا ہے۔ تو ان 12 بھائیوں میں سے چونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے یہ سب سے چھوٹے تھے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی قربت سے بھی لطف اندوز ہوتے ہوں گے، ان کی محبت بھی پاتے ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال بنیامین چھوٹے تھے لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص حسن سے نوازا تھا، خوبصورتی سے نوازا تھا، اس اعتبار پر بھی یعقوب علیہ السلام کا جو دل ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف، اس بیٹے کی طرف خاص طور پر مائل ہوتا تھا۔ لہذا اب یہ سب آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے یہ ہمارے ابا جی جو ہے نا یہ یوسف کو اور ان کے بھائی کو یعنی بنیامین کو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں یہ جو جیلسی فیکٹر ہے یہ کتنا شدید ہے کہ جب وہ اس جیلسی فیکٹر کے تحت بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو بات کرتے ہوئے یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ صرف ہمارا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ نہیں جی ابا جی جو ہے نا وہ ذرا ان دونوں جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو اپنے زیادہ قریب رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں، ہم 10 ایک جانب ایک والدہ سے اور وہ 2 ایک طرف، تو ہم 10 جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور پھر ہم ہیں بھی جوان، عمر میں ان سے بڑے اور ہٹے کٹے، تو ابا جی کو تو ہمیں دیکھ کے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا۔
انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد بہت بڑی خطا پر ہیں، معاذ اللہ۔ اپنے والد محترم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک عام انسان اپنے باپ کے بارے میں یہ جملہ شاید استعمال نہیں کر سکتا، اور وہاں وہ باپ صرف باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب کیا کریں بھائی اس مسئلے کا حل؟ لہذا اب مشورہ ہو رہا ہے، اقتلوا یوسف، ایسا کرو یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر دو۔ وہ سوتیلا پن اس درجے تک بڑھ گیا کہ کہا کہ اب علاج اس مسئلے کا یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مار دیا جائے، اب اترہوہ ارضا، یا اسے کسی دور دراز کی سرزمین میں کسی جنگل میں جا کے پھینکاؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے، یہ رہے گا ہی نہیں تو اب مجبوراً ابا جی کو ہماری طرف ہی اپنی توجہ کرنی پڑے گی، ہم ہی سے محبت کرنی پڑے گی۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ جو جملہ ہے نا، یہ شیطان ہر شخص کے دل میں ڈالتا ہے، بس یہ گناہ کر لو، اس کے بعد تم جو ہے نا وہ بالکل بیبے بندے بن جانا، اس کے بعد توبہ کر لینا، اس کے بعد نیک ہو جانا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، اور وہ جو کہنے والا تھا بعض روایات کے مطابق وہ ان 10 بھائیوں میں سے اس کا نام تھا یہودا، اسی کی نسبت سے پھر وہ نام جو ہے نا ان کو یہود دیا گیا ہے بعد میں۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا، ان کے بھائی نے، لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایسا کرو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، اسے کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اپنے اعتبار سے انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی پلاننگ کی ہے کہ ایسا ہوگا کہ ہم انہیں کنویں میں ڈال دیں گے، کنویں میں سے باہر تو نکل نہیں پائیں گے، تو یا تو اس کنویں کے اندر ہی موت آ جائے گی، اور اگر زندہ بچ گئے تو کوئی قافلے والا اٹھا کے لے جائے گا اور ہم اس سے کچھ پیسے بھی وصول کر لیں گے، جان بھی چھٹ جائے گی اور پیسے بھی کچھ ہمیں حاصل ہو جائیں گے، اس کے بدلے میں مال بھی مل جائے گا۔ قالوا یا ابانا، اب اس پر اتفاق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم کسی کنویں میں پھینک دیں گے۔ اب آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابا جی ما لکا لا تامنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، آپ ایسے اس کو چھوئی موئی کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ اسے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، اسے ذرا کل ہمارے ساتھ بھیجے نا، يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، کھائے پیے گا کھیلے کودے گا۔ اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی بہرحال ایک اعتبار سے یہ فتنہ بہت عام ہے کہ اچھا جی آپ اس بچے کو گھر میں بند کر کے رکھیں گے، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، اس کو باہر نکالیں، یہ پبلک سے انٹریکٹ کرے، لوگوں سے باتیں کرے، ان سے ان کے معاملات دیکھے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ پبلک انٹریکشن کیا چیز ہے، پھر اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا، آپ اس کو ذرا باہر گھر سے نکلنے دیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بڑی اچھی حفاظت کریں گے، آپ اسے ہمارے ساتھ کل پکنک پہ بھیج دیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لا یحزننی، بے شک یہ اندیشہ مجھے بڑا غمگین کرتا ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ گے، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو، تم جنگل میں جا رہے ہو پکنک منانے، تم کہیں اپنے کھیل کود میں لگے ہوگے اور کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ابا جی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم اتنے زیادہ ہیں، پورا گروہ ہے، پورا جتھا ہے، جوان ہیں، طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، فٹے منہ ہماری جوانیوں کے، لعنت ہماری قوت اور طاقت کے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے۔
ہم تو بڑے خسارہ پانے والے ہوں گے، ہم ان جوانیوں کا کیا کریں گے؟ فلما ذهبوا به، بہرحال آمادہ کر لیا انہوں نے کہ یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے لی اور کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس پکنک پر. تو یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وہ اجمعو، اور وہ متفق ہو گئے، اجماع کر لیا انہوں نے اس کے اوپر، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں گے. اور ایسا انہوں نے کیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو رشتوں کے اندر سوتیلا پن ہے یہ کس حد تک انسان کو لے جاتا ہے کہ اپنے اس بھائی کو، اور کتنا خوبصورت، کتنا اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا تھا یوسف علیہ السلام کو. یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اس حسن کی وجہ سے محبت بڑھے. وہ محبت نہیں بڑھ رہی، بلکہ کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ وہ حسن ہی ان کو کنویں میں ڈلوانے کا سبب بن گیا ہے. اور جب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا گیا، اندھیرا کنواں، گہرائی، باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اپنے ہی بھائی جو ہیں وہ قتل کرنے کے درپے ہو چکے ہیں. اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جب اکیلے رہ گئے نا یوسف علیہ السلام، جب ساتھ کوئی نہیں ہے، جب اب کوئی نکالنے والا نہیں ہے، بچانے والا نہیں ہے، تسلی دینے والا نہیں ہے، فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف گھبرانا نہیں، ہم آپ کے بھائیوں کو ان کے اس فعل سے ضرور آگاہ کریں گے، ہم بتائیں گے ان کو جو انہوں نے کیا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس وحی کی خبر نہیں رکھتے تھے. ہے تو بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کنویں میں پھینکا ہے نا تو یوسف علیہ السلام نے کنویں کی منڈیر پر ہاتھ رکھ کے بچنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی انگلیوں پر اپنے پیر رکھ کے ٹھڈے مارے ہیں کہ اس کو نیچے گرایا جائے. اور اس وقت جو کیفیت ہوگی ان کے دل کی کہ یہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو جب انسان دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے اور جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر میں میدان میں آتا ہوں اور پھر میں آ کے تسلی دیتا ہوں کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ہاں، دنیا والوں میں سے کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، لیکن تمہارا رب تمہارے حال سے واقف ہے اور تمہیں بچانے والا ہے، تمہاری مشکلیں آسان کرنے والا ہے. اب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، رات ہو گئی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب یہ بھائی سارے مل کر آ گئے واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس عشاء کے وقت، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، مگرمچھ کے آنسو. قالوا، کہنے لگے یا ابانا، ہائے ابا جی، انا ذهبنا نستبق، ہم وہ جنگل میں تھے نا، ہم نے سوچا ہم ریس لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کسی نے ہمارے سامان کی بھی تو حفاظت کرنی تھی نا. انا ذهبنا نستبق، اور ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے آپس میں. وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے کہا یوسف ابھی چھوٹا ہے، یہ بھاگے گا تو تھک جائے گا، لہٰذا، اور سامان کا بھی کوئی محافظ ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے یوسف علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا سامان کے پاس. خود ہم دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا. اچھا، عام طور پر نا اسے یعنی ذہن میں یہ کیفیت آتی ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی بہت بڑی بے وقوفی تھی، کوئی اور بہانہ لگا لیتے. وہی بات انہوں نے کہی ہے جو ان کے یعقوب علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے کہ بھیڑیا کھا جائے گا، واپس آ کر انہوں نے یہی کہا، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو یہ ایسا نہیں تھا. عام طور پر یہ بات یعنی بڑی اسٹوپڈ سی لگتی ہے کہ جناب وہ دیکھا یہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے پہلے خدشہ جس کا اظہار کیا تھا، وہی بہانہ انہوں نے آ کے بنایا. لیکن یہ اتنے بے وقوف نہیں تھے، عقل مند لوگ تھے. یہ جو انہوں نے وہی والا بہانہ ریپیٹ کیا نا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابا جی ہمارا قصور کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے کہہ دیا تھا نا جانے سے پہلے اسے بھیڑیا کھا جائے گا، لو جی اب ہمارا کیا قصور ہوا؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کی بات پوری کرا دی، آپ کی وجہ سے ہوا جو ہوا. اب اللہ کے پیغمبر کی بات تو پوری ہونی ہے، ہمارا اس میں قصور نہیں.
اسے بھیڑیا کھا گیا ہے. وما انت بمؤمن لنا، ہاں ہمیں پتا تھا آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، لہذا ہم نے اس کا بندوبست کر رکھا ہے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، آپ ہم پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا انہوں نے پیش کیا. کہنے لگے یہ دیکھیں ذرا، اس پہ جھوٹا خون لگا ہوا تھا، کسی جانور کا خون لگا لیا ہوگا، وہ خون لگا ہوا تھا. کہ جناب یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی قمیض پڑی ہے اور اس کے اوپر خون لگا ہوا. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے اپنے آپ سے نا اپنے دل سے ایک بات بنا لیا. بھئی یہ تو صاف محسوس ہو رہا ہے، بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو چیر پھاڑ کے کھا گیا اور اس کی قمیض جو ہے نا وہ بالکل اپنی صحیح حالت میں موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم نے ایک جھوٹی بات بنائی ہے. لیکن بہرحال اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا فرمایا فصبر جمیل، اب تو صبر ہی کرنا ہوگا اور جمیل خوبصورت صبر کرنا ہوگا. مفسرین نے اس صبر جمیل کے لفظ کی تعریف کی ہے. ایک صبر ہے کہ انسان کسی مشکل اور مصیبت پر صبر کرنے والا، ایک صبر جمیل ہے کہ صبر ایسا ہو کہ اس میں شکوہ نہ ہو بلکہ مشکل اور آزمائش پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یا اللہ آپ جس حال میں رکھتے ہیں ہم آپ سے شکوہ نہیں کرتے، ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، اب تو صبر ہی ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی تو بیٹے ہیں، اب ان کو سزا کیا دیں گے. وجاءت سیارۃ، اچھا اب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں انہوں نے پھینک تو دیا تھا، لیکن دل میں ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر نکل آئے. تو یہ چھپ چھپ کر دیکھتے تھے، اور بہرحال مال کمانے کا شوق اپنی جگہ پہ تھا، تو لہذا یہ چھپ چھپ کر کہیں پر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں کیا ہوتا ہے. وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ گزرا وہاں سے، اور قافلے کا معمول یہ ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں آپ سمجھیں کہ آپ موٹر ویز پہ سفر کر رہے ہیں تو ریسٹ ایریاز میں رکتے ہیں، ریفیول کراتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیز لے لیتے ہیں جو بھی. تو یہ قافلے بھی اس زمانے میں رکا کرتے تھے، جہاں انہیں کنواں یا کوئی پانی کا ذخیرہ نظر آیا تھا تو وہاں رکتے تھے اور رک کر وہاں سے پانی سے استفادہ کرتے تھے، پانی پیتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، خود غسل کرتے تھے اور پھر پانی سٹور بھی کر لیتے تھے اگلے سفر کے لیے. تو لہٰذا وہ کنواں تھا، اس کے پاس وہ قافلہ رک گیا. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اس نے اپنا جو ڈول تھا، جو بالٹی تھی، وہ پانی کے اندر لٹکا دی. قَالَ، اب وہ جب بالٹی کو کھینچ رہا ہے باہر کی طرف، ڈول کھینچ رہا ہے تو بڑا بھاری ہے، بڑی جان لگا کے کھینچا اور یکدم جو ہے وہ جیسے ہی بالٹی اوپر کی طرف آئی ہے تو اس کے اندر یوسف علیہ السلام موجود. ایک دم وہ حیران، ان ایکسپیکٹڈ ہیپینس، تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. قالا یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا خوشخبری قافلے والو، لڑکا نکلا ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور لڑکا بھی کیسا، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب انہوں نے اسے ایک اثاثے کے طور پہ چھپا لیا کہ اس کو بیچیں گے، فروخت کریں گے تو اس سے ہمیں اچھا مال ملے گا. واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب باخبر تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اچھا اب کیا ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے. جب انہوں نے پکڑ لیا ان کو، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تو ہمارا بھائی ہے، کنویں میں گر گیا ہوگا، تم نے اسے نکال لیا. اچھا اب حق تو تمہارا ہی بنتا ہے، تمہارے ہاتھ جو لگ گیا تم نے اسے غلام بنا لیا، چلو اب جو تم اس کا دینا چاہتے ہو دے دو. لہذا ان کے بدلے میں مال بھی وصول کیا. پھر یہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر انہیں بیچا بہت تھوڑی سی قیمت میں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بڑے کم پر راضی ہو گئے.